لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، سورہ مومن جس کا دوسرا نام غافر ہے، اس سورہ کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 7 ہے، جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ظاہر سی بات ہے کہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 7 ہے سورہ مومن کی، پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جن کے مختلف امور ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اس کے گرد معین ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عرش ہے اس کے ارد گرد جو ہے فرشتے موجود ہیں اور ایک طریقے سے اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اور یہ سب کے سب جو بھی عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی عرش الہی کے اطراف میں ارد گرد موجود ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اللہ کی تسبیح حمد الہی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، یعنی سب حمد خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صاحب ایمان کے دیکھیں خود جو ہے یہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یعنی ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ، اور وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ یعنی صاحبان ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ اے خدایا، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ استغفار کرتے ہیں ان افراد کے لیے الذین آمنوا، ظاہر سے بات ہے جو اہل ایمان میں سے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ ربنا، خدایا، پروردگارا، ہر چیز جو ہے ایسی ہے جس پر تو یعنی محیط ہے، تو وسعت رکھتا ہے، تو واسع ہے، ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ تیرا علم، تیری رحمت یعنی ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی پروردگار تو جو ہے، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم ہر ایک چیز کے بارے میں ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رؤوف بھی ہے، مہربان ہے۔ اسی لیے روایتوں موجود ہیں کہ اگر رحمتوں کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ ماں باپ کے پاس ہے اور 99 حصہ جو ہے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ تب آپ غور کریں کہ رحمت پروردگار جو ہے وسعت رکھتی ہے، اسی لیے جو ہے باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ کا غضب جو ہوتا ہے اس پر جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مہربانی ہر لحاظ سے پروردگار اپنے اختیار میں اس نے رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف دعاؤں میں جو ہے یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دعا کی جاتی ہے
تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے پروردگار تیری رحمت کا واسطہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ ارحم الراحمین جس نے رحمت العالمین کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے باقاعدہ سورہ رحمان جو ہے، جو رحمتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے، وہ بھی جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان میں نعمتیں جو ہے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءٍ، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے کہ یعنی رحمان، سورہ رحمان جو پورا ایک سورہ ہے اور ہر نعمتیں اس کے اندر جو ہے تذکرہ کی گئی ہے، نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا انسان کی خلقت کا تذکرہ، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی اللہ نے اس انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس طریقے سے پیدا کیا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا تذکرہ اس میں پایا جاتا ہے، تو سورہ رحمان یعنی خود اللہ کا نام جو ہے رحمان ہے، اس نے سورہ بھی جو ہے رحمان کے نام سے یہ نازل کیا ہے، اور رحمت العالمین کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ نمونہ عمل پیش کر سکیں۔ تو آپ غور کریں، رحمت العالمین جب اپنی رحمت و مہربانی کے ساتھ یعنی دنیا میں 63 سال زندگی بسر کی ہے، اور بچپنے سے لے کر آخر وقت تک رحمتوں کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ اس طریقے سے یوں کہا جائے کہ جس مکے میں ان کو اذیت دی گئی، جس مکے میں ان کو ستایا گیا، جس مکے میں جو ہے ان کو برا بھلا کہا گیا، جن افراد نے یہ کام کیا ان سب کو گرفتار کر کے فتح مکہ کے دن جو ہے لایا گیا نبی کے سامنے۔ اب آپ غور کریں کہ جب نبی کے سامنے ان سب کے ہاتھوں کو باندھ کر کے لایا گیا تو کیا نبی کے سامنے تمام وہ واقعات نظروں کے سامنے نہیں آ گئے ہوں گے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے یعنی گوڑا پھکوایا، یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے شاعر کہا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے جادوگر کہا اور کہلوایا، یہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے باقاعدہ یعنی پریشانی جو ہے یعنی پریشان کرنے کی کوششیں کی ہیں، زحمتوں میں ڈالا ہے اور راستے میں کانٹے بچھائے ہیں۔ تو ان تمام کام کو نبی نے کیا نبی کے نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوگا؟ نبی نے برداشت کیا باقاعدہ۔ اور یہ یاد رکھے انسان، یعنی ہر شخص کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی نے جملہ کہا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی کو نہیں ملی ہیں۔ تو آپ غور کریں، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، ان کے سامنے تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، ہاتھوں کو باندھ کر کے لایا گیا، تو نبی کو چاہیے تھا کہ وہ انتقام لیتے، نبی کو چاہیے تھا کہ ان کے اوپر جو ہے غضبناک ہوتے، نبی کو چاہیے تھا کہ ان کو جو ہے باقاعدہ یعنی پریشان کرتے، لیکن نہیں، نبی نے ایک جملہ کہا کہ تم لوگ مجھ سے امید کیا رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو رحمت العالمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، جب وہ رحمت العالمین اس طریقے سے ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، تو رحمت العالمین نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں کو کھلوا دیا، ان کو آزاد کر کے ان کو بہرحال جو ہے عمومی جو ہے معافی دے دی۔ تو آپ غور کریں کہ وہ رحمت العالمین نے ایک لمحے میں سب کے ہاتھوں کو کھلوا دیا، سب پر مہربان ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، تو پھر خالق رحمت العالمین، خالق محمد، خالق نبی، اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کے پاس کتنی مہربانیاں ہوں گی۔ اسی لیے اس کا لقب ہی، اس کا نام ہی جو ہے رحیم ہے، اس کا نام ہی رحمان ہے، اس کا نام ہی جو ہے
ارحم الراحمین ہے کہ وہ باقاعدہ ہر ایک پر رحمت نازل کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا۔ تو وہی جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ یعنی سب خود یعنی یوں کہا جائے کہ صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتے، اور خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، یعنی اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سب پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے باقاعدہ جو مر جاتا ہے اس کو مرحوم کہتے ہیں، جبکہ ہر انسان رحمتوں سے سرشار ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، یعنی ہر شخص مرحومین میں سے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مرحوم کہتے ہیں جس پر رحمتیں نازل ہو جائیں، تو ہر شخص جو ہے رحمتوں کے ساتھ ہے، چاہے اس دنیا میں رہے اور چاہے اس دنیا سے چلا جائے، لیکن ہم نے صرف جو ہے مخصوص کر دیا کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہی مرحومین ہے۔ نہیں عزیزوں، ماہ رمضان کے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، پروردگار ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، بارگاہ ہے معبود میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے۔ محروم اور مرحوم میں کیا فرق ہے؟ مرحومین اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور محرومین اسے کہتے ہیں جو بہرحال جو ہے رحمت الہی سے محروم ہوتا ہے، رحمت الہی سے دور رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو محرومین میں سے قرار دے، یعنی ان افراد میں سے قرار دے جن کے اوپر اللہ تیری رحمت جو ہے نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے آگے آپ دیکھیے یہاں بیان کیا، لہذا ان لوگوں کو بخش دے، کیونکہ تیری رحمت جو ہے سب پر جو ہے نازل ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے جو ہے تو لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباع کیا ہے، واتبعوا سبیلک، واتبعوا یعنی راستے کو اپنایا ہے، تیرے راستے کی اتباع کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے۔ اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ علی بتائیں گے۔ اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ اہل بیت اطہار بتائیں گے، انبیاء بتائیں گے، علماء بتائیں گے، اولیاء بتائیں گے، اللہ کے دوست بتائیں گے، مومنین بتائیں گے، اللہ والے بتائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے کو پہچاننا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، تب جو ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں انہی کی مغفرت کی طلبگار ہوتے ہیں یہ فرشتے۔ واتبعوا سبیلک، اور پھر جو ہے وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جو ہے جہنم کے آگ سے بچا لے۔ آپ دیکھیں آپ جو ہے دعائیہ جملہ پیش کرتے ہیں یعنی ہر روز جو ہے دعائے قنوت میں جو آپ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی نیکیاں دے، حسنہ دے، اور آخرت میں بھی حسنہ دے، نیکیاں دے، وقنا یعنی تو جو ہے ہمیں عذاب النار سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ عرش مانے کیا ہوتا ہے، یعنی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے چاروں طرف جو ہے وہ فرشتے موجود ہیں، قرار پائے ہیں، مقرر ہیں۔ تو عرش سے مراد کیا ہے؟ عرش سے بہرحال جو ہے مراد یوں یعنی دیکھا جائے تو اقتدار کے معنی میں ہے، اختیار کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر جو ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی یعنی مرکزی منزل مراد ہے جس کی نسبت پروردگار عالم کی طرف ہے، جس طرح زمین پر جو ہے کعبہ یا مساجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اسی طرح مساجد جو ہے وہ بھی اگر آپ غور کریں تو احترام مسجد، کیونکہ مسجد بنانے کا حکم بھی ہے،
اور احترام کے قابل ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے ایسے ہی جو ہے ہو سکتا ہے ایک مقام ہو عرش میں جو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ غور کریں کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ فرشتے جو ہیں اور ظاہر بات توبہ کرتے ہیں، ان افراد کے لیے ان افراد کے لیے استغفار کرتے ہیں جو بہرحال جو ہے یعنی توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایمان لائے ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ یعنی عرش الہی جو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات یہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان جو ہے ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے۔ یہاں تک روایتوں موجود ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی نہیں بخشا گیا تو پھر پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں جو ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے جو ہے اس مہینے میں جو ہے جو ماہ رمضان ہے اس میں باقاعدہ جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور باقاعدہ مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، اپنی تربیت کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ظاہر بات شیطان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ جب شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے تو نبی نے خطبہ شعبانیہ میں جملہ کہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تم پر جو ہے شیطان کو مسلط نہ ہونے دے۔ تو آپ غور کریں جلدی صاحب کے سامنے، پچھلی آیات کا لہجہ بتاتا ہے، جو آیتیں پچھلی ہیں نا لہجہ بتاتا ہے کہ مسلمان جو ہے اقلیت میں تھے اور محرومیت پائی جاتی تھی پچھلی آیتیں، اور دشمن جو ہے قدرت مند اور طاقتور تھے، اور مومنین کو بشارت پروردگار دیتا ہے کہ تم لوگ ہرگز جو ہے تنہا محسوس نہ کرو، اپنے کو ہرگز احساس غربت نہ کرو، تم غریب الوطن نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور حاملان عرش الہی جو قریب ترین جو ہے اللہ سے ہیں، مقرب ترین ہیں اور مقرب ترین نزدیک ترین فرشتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عرش الہی جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، تمہارے جو ہے بارے میں جو ہے یعنی رحمتوں کا تقاضا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم صدا ہیں اور باقاعدہ تمہارے طرفدار ہیں یہ سب کے سب، اور یہ سب جو ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی کامیابیوں کو اس عالم میں اور اس عالم میں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے خدا سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے پروردگار کہ فرشتے جو حاملان عرش ہیں اور فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کی ارد گرد جو ہے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، قرار پائے ہوئے ہیں، یہ سب کے ذیب جو ہے خدا کی تسبیح کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں یہ سب کے سب، اور مومنین کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں گے کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو بھی ہیں سب کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں وسعت رکھتی ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وسیع ہے، تو فرشتے جو ہے بہرحال جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی لیے اللہ نے یہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ میں قید لگا دی ہے کہ کس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کہتے ہیں للذین آمنوا، ان کے لیے کہتے ہیں جو اہل ایمان میں سے ہیں، ہے نا، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں کا فاغفر للذین تابوا، اور پروردگار معاف کر دے ان لوگوں کو، معاف کر دے جنہوں نے توبہ کیا۔ غور کیجئے گا، ایک ایمان اور دوسرا کیا ہے؟ توبہ، اور تیسری بات کیا ہے؟ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایمان، توبہ اور اتباع۔ یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں گی تب جو ہے فرشتے استغفار کریں گے، تب فرشتے دعائیں مانگیں گے۔ تو ہم اپنے اندر یہ پیدا تو کریں، یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دعائیہ جملے جو پائے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، ان دعاؤں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، روزانہ کی دعائیں پڑھنی چاہیے
چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں 3 3 4 4 لائن کی، وہ جو ہے ہمیں روزانہ پڑھنا ہے۔ ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں۔ دعا افتتاح پڑھیے، روزانے کی دعا، یا علی و یا عظیم و یا غفور یا رحیم والی دعا پڑھیے، اللہم ادخلنا علی اہل القبور السرور والی دعا پڑھیے۔ اور دعائیں پائی جاتی جو یعنی باقاعدہ یعنی ماہ رمضان میں وارد ہوئی ہیں۔ کبھی بھی جو دعا سے دور ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، نبی نے یہی تو کہا کہ اس مہینے میں تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تم استغفار کرو گے اللہ استغفار کو قبول کرے گا، تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ہر عمل جو ہے اس مہینے میں مقبول پروردگار ہے، اعمال سب کے سب قابل قبول ہیں، لیکن ہم آگے بڑھیں تو یقین تو کریں۔ اللہ جو ہے کہتا ہے یہی تو بندہ تو آ تو جا میری بارگاہ میں اپنی رحمتوں کے ذریعے ہم اپنی جو ہے یعنی مغفرت کے ذریعے اپنی یعنی جو رحمتیں ہیں جو مہربانیاں ہیں اس کے ذریعے ہم تمہیں جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی یاد رکھو کہ تم توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، لیکن اس طرح پلٹو جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے پلٹو، یہ نہ ہو کہ دکھاوا ہو۔ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسے دیکھیے کہ مسجدوں میں کچھ لوگ کان پکڑ کے جو ہے گال پہ 2 4 ہاتھ مار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے توبہ کر لی۔ نہیں عزیزوں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جناب حر نے جو ہے توبہ کر کے ہمیں دکھایا کہ اب اگر جو ہے ہم یزیدی لشکر سے واپس آ کر جو ہے حسین کی خدمت میں آ گئے ہیں اور یزیدی لشکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یزیدیت کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم حسین کے لشکر میں آ گئے ہیں، تو اب ہم حسینی مزاج پیدا کریں گے، حسینیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ ما قبل کی باتوں کو نظر انداز کر کے ختم کر کے جو ہے چھوڑ کر جو ہے آگے کی منزل کو تلاش کرنا، آگے کی منزل کو لے کر آگے بڑھنا، اور اسی لیے حسینی مزاج پیدا کیا اور حسین والے بن گئے۔ حر علیہ السلام جو ہے ان کو کہا جانے لگا، شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ یہ سب منزلت جو ہے توبہ کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے توبہ الہی جو ہے یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خلوص پایا جانا چاہیے، تب اللہ کی رحمت اللہ کی قبولیت اس کے شامل حال ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، استغفر اللہ واسع التوبہ۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا یعنی کہ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں جو ہے یہاں تک آ گیا کہ استغفر اللہ واسع التوبہ آپ کہیے، تسبیح پڑھیے، استغفار کا مہینہ ہے، یعنی رجب سے استغفار کرنے کا کہا گیا ہے۔ ویسے تو ہر روز کیجئے، پورے سال کیجئے، لیکن یہ جو کہتے کہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں استغفر اللہ واسع التوبہ کیجئے آپ، تاکہ 2 مہینے میں انسان اس طرح بن جائے کہ اللہ کا مہمان بننے کے قابل ہو جائے ماہ رمضان میں۔ تو عزیزوں توبہ ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، اتباع نقش قدم پر چلنا، علی کے نقش قدم پر، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں کچھ، بس جلدی سے 1 2 منٹ کے اندر، کہ آپ دیکھیں جو برائیاں پائی جاتی ہیں کچھ غفلتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم جو ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ہم توبہ ہماری قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے غافل ہیں۔ بھائی دشمن کون کون ہے ہمارا؟ شیطان سب سے بڑا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد ہوائے نفس، نفس امارہ، خواہشات نفسانیہ، یہ سب دشمن ہے ہمارے لیے۔ اس کا دنیا ہمارے لیے، دنیا پرستی جو ہے دشمن ہے۔ انسان کے ساتھ لالچ جو پیدا ہوتی ہے، دنیا پرستی جو پیدا ہوتی ہے، تو انسان جو ہے اپنے کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسی طرح عمر یعنی اپنی ایج، اپنی عمر سے جو ہے غافل رہتا ہے انسان، سوچتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے۔ یاد جو ہے ہمیں اپنی ولادت کو یاد کرنا ہے، کب پیدا ہوئے، روز موت یاد کریں کہ مرنا کب ہے، اور قیامت، یہ تمام باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں مر کے جانا بھی ہے،
ہمیں روز حساب جو ہے حساب دینا ہوگا، یہ سب یاد رکھنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کا الناس نیامون، کون فرما رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے سو رہے ہیں، نیامون سو رہے ہیں۔ اچھا پھر فَإِذَا مَاتُوا، اور جب یہ مر جاتے ہیں، انتبہوا، تب متوجہ ہوتے ہیں کہ میں کچھ، آپ غور کریں، یعنی مولا نبی فرما رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، غفلت میں، خواب غفلت میں گرفتار ہیں، جب موت آتی ہے تبھی غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ ہمیں پہلے سے ہی دھیان رکھنا چاہیے۔ استعداد، انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہاتھ پیر دیا ہے، دماغ دیا ہے، جسم دیا ہے، طاقت دی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں من وجد ماء وترابا ثم، اور ظاہر بات ہے کہ جو یعنی جس کے پاس پانی ہے اور زمین ہے، ثم افتقر، اس کے بعد فقیر بن جائے، فأبعده اللہ، اللہ اپنے سے بہت دور کر دے گا اسے۔ آپ غور کریں، یعنی اللہ نے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر پانی تمہارے پاس، پانی کا انتظام ہے اور زمین کا انتظام، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ مولا کائنات کا کہ بظاہر بات پہلے کھیتی ہی ہوتی تھی، زمین اور پھر پانی، اگر تھوڑی زمین ہے پانی ہے تو انسان اگر فقیر بن جائے تو پھر اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، اللہ اس کو جو ہے اپنے سے قریب نہیں کرے گا، کیونکہ جب اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا استفادہ کرنا ضروری ہے، اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے، جا کے کاروبار کرے، یہ کیا مطلب ہے ہر ایک کے در پر جا کے مانگے؟ ہاتھ نہ پھیلائیے، پھیلائیے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیے۔ جلی صاحب کے سامنے آخری بات، موت سے غافل ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ موت کو یاد کرو، موت سے غافل نہ رہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ تب جب بھی کسی کی تشییع جنازے میں جاؤ تو یہ سوچو کہ میں مر گیا تھا، لوگ مجھے دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار پلٹا دے، اللہ نے پلٹا دیا، واپس کر دیا۔ اب جو ہے ہمیں جو ہے لعلی اعمل عملا صالحا، لعل اعمل صالحا، تاکہ ہم عمل صالح انجام دے سکیں۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب اللہ نے مہلت دی ہے، ہم جو ہے نیک کام انجام دے، برائیوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، پروردگار ہمیں واقعاً جو ہے اپنے سے قریب کر لے، رحمتوں کا سے سرشار کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔